بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اہم نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ جب تو مانگے اللہ ہی سے مانگے، جب مدد طلب کرے تو اللہ سے ہی مدد طلب کر، اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ تمام امت اکٹھی ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، اور تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ کے حق کی حفاظت یعنی تم اللہ کے حق کی حفاظت اور نگرانی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، شریعت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری زندگی سے ظاہر ہوتی ہو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اخلاق میں گفتگو، معاشرے میں اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تم پابند ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بھی دنیا و آخرت کی ہر مشقت اور ہر پریشانی سے تمہاری حفاظت اور تمہاری دستگیری کرتا رہے گا۔ نیز تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو، شریعت کے پابند ہو جاؤ، تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے سامنے ہے تو تم کو پھر کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو کوئی تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ صرف اللہ سے مدد مانگو۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، جب تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی تمنا اور آرزو کے مطابق دے تو اس کی دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا جتنا سمندر میں سے سوئی کی نوک میں آ سکتا ہے۔ وہ صاحب دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھر تم اللہ سے مانگتے ہو، ادھر اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور بے چین ہو کر تمہارے پاس لے کر آتا ہے اور تم اس کو قبول کر لیتے ہو۔ وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے، تم مقبول بارگاہ ہوئے اور اس کی دولت کو بھی عند اللہ شرف قبولیت حاصل ہوا۔ تم نے تقوی اختیار کیا اور اس کا مال ایک متقی کو پہنچ گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ۔ تمہارے یہاں کا کھانا متقی لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا کھانے نہ پائے۔ ترمذی شریف میں ہے، لہٰذا تمہارے دوست بھی کامل ہونے چاہیے، تمہارے مہمان بھی متقی لوگ ہونے چاہیے۔ صرف اللہ سے مدد مانگو۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جب تم کسی مصیبت دشواری میں مبتلا ہو جاؤ، کسی پریشانی میں، بیماری میں، دشمنوں کے نرغہ میں آ جاؤ تو ہر طرف سے تم ستائے جا رہے ہو، تو ایسے حالات میں تمہارا دستگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے صرف اسی سے فریاد کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی، اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام مخلوق، تمام امت مل کر تم کو کوئی کسی بات کا فائدہ پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ ایک پیسے کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ لہٰذا مخلوق سے زیادہ امیدیں مت باندھا کرو، یہ فضول خیالات ہیں۔ تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے، تمہارے مقدر میں ہے، وہ تم کو اس بہانہ سے ملتا رہے گا اور ہر وقت اللہ کی یاد تمہارے اندر غالب رہے گی۔ پانچویں نصیحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہو کر جمع ہو جائیں کہ تم کو نقصان پہنچائیں تو اس سے زیادہ ایک ڈھیلے کے برابر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کسی کو کوئی طاقت نہیں جو تمہیں نفع پہنچائے یا تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے سارا بھروسہ اللہ پر کرو اور اللہ تعالیٰ کے ہی نیاز مند بن جاؤ۔ اللہ کریم ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مایوسی سے بچائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔